ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں ایک غریب خاندان سے تھی۔ میرا اس دنیا میں صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا ہر حال میں پیسہ کمانا۔ اسی سلسلے میں بیرون ملک چلی گئی تھی، لیکن وہاں میرے ساتھ جو سلوک ہوا اس میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ ادھر تو ہر رات میری عزت پر۔ ہم 7 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی۔ میرے والد مزدور تھے اور والدہ گھروں میں ملازمت کرتی تھی، جس سے ہم ایک وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھا لیتے تھے۔ میں 15 سال کی ہوئی تو میں بھی اماں کے ساتھ کام پر جانے لگی۔ مالکن کی بیٹی بھی میری ہم عمر کی تھی اور ہر وقت موبائل پر لگی رہتی۔ میں صفائی کرنے کے بعد اس لڑکی کے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ وہ بھی اکلوتی تھی، اس لیے مجھ سے باتیں کرنے لگتی، مجھے موبائل میں ویڈیو دکھاتی، کبھی فیس بک استعمال کرنا سکھاتی۔ میں اسے کہتی کہ بی بی جی میں یہ سیکھ کر کیا کروں گی، مجھے کون سا موبائل ملنا ہے۔ وہ میری بات پر کہتی جب میں نیا موبائل لوں گی تو تمہیں اپنا پرانا موبائل دے دوں، پھر تم اسے اپنے پاس رکھ لینا۔ وہ اپنے پرانے کپڑے اور جوتے بھی مجھے دے دیتی تھی، یہ دیکھنے میں کہیں سے بھی پرانے نہیں لگتے۔ اکثر کبھی وہ آرڈر پر اپنے لیے پیزا منگواتی تو مجھے بھی کھلا دیتی۔ وہ لڑکی بہت اچھے دل کی مالکن تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے اس کی کچھ حرکتیں بڑی مشکوک لگتی تھی۔ وہ فیس بک پر زیادہ تر لڑکوں سے باتیں کرتی تھی، مجھے بھی ان لڑکوں کی حد خوبصورت تصویریں دکھائی۔ وہ نوجوان بے حد حسین تھے۔ ایک عربی نوجوان کی تصویر دکھا کر کہنے لگی، یہ میرے کزن کا دوست ہے، یہ دبئی کا امیر شخص ہے، اس کا ایک کارخانہ ہے جہاں یہ ملازمت کرنے والی لڑکی کو 3 لاکھ مہینہ دیتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ میری مالک کی بیٹی تھی تو بہت امیر لیکن خوبصورت بالکل نہیں تھی، اور میں غریب تھی لیکن حسن کی دولت سے مالا مال۔ میری گوری رنگت، سنہرے بال، براؤن آنکھیں دیکھ کر لوگ مجھے بھی عرب یا انگریزوں کی لڑکی سمجھتے تھے۔ بس میرا غریبانہ لباس مجھے میری اوقات یاد دلا جاتا تھا۔ اس مالکن کی بیٹی کا نام امارہ تھا۔ ایک بار جیسے ہی اماں کے ساتھ کام کرنے ان کے گھر پہنچی، وہ شاید میری ہی منتظر تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی۔ میں مالکن کے گھر کی صفائی کرتی تھی، باقی سارے کام اماں کرتی تھی، لیکن اس دن تو امارہ نے مجھے ایک بھی کام کرنے نہیں دی۔ مجھے اپنے ساتھ اوپر اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ مجھے پہلے صفائی کرنے دو، پھر ہم باتیں کریں گے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنا وارڈروب کھولا اور اپنا نیا جوڑا ہینگر سمیت مجھے دے دیا۔ کہنے لگی اسے جلدی سے پہن کر آؤ۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے اپنا نیا جوڑا کیوں دے رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ کی اترن ہی تو پہنی تھی، آج تک کبھی نیا لباس زیب تن نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے کچھ ہچکچاہٹ سی محسوس ہو رہی۔ میں نے کہا، امارہ بی بی میں کیسے آپ کا نیا لباس پہن سکتی ہوں؟ میں بے حد نروس تھی، لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہی، اس لیے میں وہ لباس پہن کر باہر آ گئی۔ اس نے میرے سنہری بال کھولے اور میرے بالوں پر برش کرنے لگی۔ مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک ملازمہ تھی، مالکن سے یہ سب کام کیسے کرا سکتی؟ ہمارا نے مجھے میک اپ بھی کر دیا تھا، پھر میری تصویریں کھینچنے لگی۔ مجھے اس کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ میری تصویریں اپنے موبائل پر کیوں لے رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں اپنے حسن کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ مجھے اس کی یہ بات کچھ عجیب سی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں حسین ہوں، لیکن ہم غریبوں کا حسن کب ہماری قسمت بدلتا ہے۔ ہمارا شکل و صورت کی ہلکی تھی، لیکن جتنا اس کے پاس پیسہ تھا اس سے تو کوئی بھی شخص شادی کے لیے تیار ہو جاتا۔ کچھ دیر وہ اپنا موبائل پر انگلیاں چلاتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا موبائل میری جانب کر دیا، کہنے لگی، یہ دیکھو تمہاری تصویریں تھوڑی سی دیر میں کتنے لائق آئے۔ میں نے دیکھا تو میری تصویریں ٹک ٹاک پر لگی ہوئی، لیکن اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ٹک ٹاک پر یوں تصویریں ہونا بری بات۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ ایک عربی ہے جو بہت امیر ہے، اس نے ایک کارخانہ کھول رکھا ہے، اسے وہاں خدمت کے لیے لڑکی چاہیے جسے وہ 1 مہینے کا 3 لاکھ پاکستانی دے گا اور سارا خرچہ بھی خود کرے گا، لیکن اس لڑکی خوبصورت چاہیے اور اسے تم پسند آ گئی ہو۔ میں یہ سن کر بڑی خوش ہوئی۔ مہینے میں 3 لاکھ سے تو میرے حالات بہت بہتر ہو سکتے۔ میں نے یہی بات اپنی والدہ سے گھر جا کر کی تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ ایک اکیلی لڑکی کو ہم کیسے غریب ملک میں بھیج سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کہ وہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ میں اپنی والدہ کو کہا کہ ہمارا بی بی اسے بہت اچھی طرح سے جانتی۔ میری والدہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا کہ اماں، کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ غربت کی زندگی گزاریں؟ اگر موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے؟ مجھے امارہ بی بی نے بتایا کہ وہاں پر مجھ جیسی اور بھی لڑکیاں کام کرتی ہیں اور وہ سب کو 3 لاکھ مہینہ ہی دیتا ہے۔ میری والدہ پریشان تھی، ابا نے بھی منع کر دیا، لیکن شاید میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ کچھ دن بعد ہی مجھے امارہ نے اپنا پرانا موبائل دے دیا، کہنے لگی،
میں نے نیا خرید لیا، یہ تم رکھ دو، اگر تمہارے گھر والے مانے تو اس عربی کے پاس چلے گا، تمہارے دن پھر جائیں گے۔ مجھے فیس بک ٹک ٹاک کرنی آتی تھی، میں بہت خوش ہوئی تھی۔ ہمارا نے کہا اس نے میرے نام سے آئی ڈی بنائی تھی، میں اب گھر پر بھی وہ موبائل استعمال کرنے لگی۔ ایک بار مجھے اس عربی کا میسج آیا کہ آپ بہت خوبصورت ہے، مجھے ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش ہے جو آپ کی طرح خوبصورت ہو، میرا ایک کارخانہ ہے، وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ وہاں کام کریں گی تو آپ کو ماہانہ 5 لاکھ ملے گا۔ میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں وہ کام کروں، لیکن میرے والدین نہیں مان رہے تھے کہ یہاں دوسرے شہر میں کچھ ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا، یہ تو پھر دوسرے ملک ہے۔ لیکن ایک دن میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی ٹانگ پر پلسٹر چڑھ گیا، اماں بے حد پریشان ہو گئی تھی، صرف اماں کی تنخواہ سے گھر چلنا مشکل، پھر ابا کا علاج بھی کروانا تھا، اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا مجھے دبئی جانے تھے، میں وہاں سے آپ لوگوں کو پیسے بھیجتی رہوں، مجھے بھیجنا۔ میرے ماں باپ کی مجبوری بن گیا تھا، میں نے اس عربی سے کام کرنے کی حامی بھر لی۔ ہمارا کی والدہ نے بھی میری ماں کو تسلی دی کہ وہ اس عربی کو جانتی ہیں، وہ بہت شریف اور نیک دل انسان ہے۔ اس عربی نے مجھ سے کہا کہ میں بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلواؤں، میں نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا تو میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آ، یہ پیسے اس عربی نے بھجوائے تھے۔ وہ کہنے لگا یہ پیسے اپنے گھر والوں کو دے دو، کل ایک شخص آئے گا، اسے تم اپنا شناختی کارڈ دے دینا، باقی وہ خود کر لے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور چند دن میں میرا ویزا اور ٹکٹ مجھے مل گئی تھی اور میں دبئی پہنچ گئی تھی۔ مجھے وہ عربی نوجوان ہی لینے آیا، لیکن وہ مجھے ایک فلیٹ میں لے گیا جہاں 2 کمرے تھے، لیکن وہ فلیٹ بالکل خالی تھا۔ وہاں وہ مجھ سے کہنے لگا کہ چند دن مجھے یہیں رہنا پڑے گا، پھر وہ مجھے نوکری لگوا دے۔ مجھے سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، وہ مجھے رات کے لیے کھانا دے کر واپس چلا، میں کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ اگلے روز وہ عربی پھر میرے فلیٹ پر آ اور کھانے کے بعد مجھے ایک سافٹ ڈرنک گلاس میں ڈال کر دی، کہنے لگا اسے انرجی ڈرنک سمجھ لو، اس شہر میں یہ بہت مشہور ڈرنک ہے، اسے پیتے انسان حشاش بشاش ہو جاتا، چلو پی کر بتاؤ یہ کیسی ہے۔ وہ پنک سے رنگ کا مشروب میں نے ہاتھ میں پکڑ تو لیا، لیکن پہلا گھونٹ لیتے ہی مجھے وہ بہت عجیب سا لگا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پسند، میں نے گلاس پیچھے کر دیا، لیکن وہ عربی کہنے لگا یہی تو اس کی خوبی ہے، پہلا گھونٹ برا لگتا ہے لیکن جیسے جیسے ہی اسے پیتے جاؤ مزہ بڑھتا جاتا ہے۔ میرے ہاتھ سے گلاس لے کر اس نے زبردستی میرے منہ پر لگا، پھر بولا چلو شاباش جلدی سے ختم۔ میرے ہونٹوں سے گلاس اس نے تب تک نہیں ہٹایا جب تک وہ خالی نہ ہو گیا، لیکن اس مشروب کو پیتے ہی میں تو غنودگی میں جانے لگی تھی، مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں کھڑی ہونے لگی تاکہ اپنے کمرے میں جا سکوں، لیکن میں چکرا کر وہیں لاؤنج کے صوفے پر ہی گر گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی اپنے حواس قائم نہ رکھ پا رہی تھی، بہت جلد میں نیند میں غافل ہو چکی تھی، لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرا سر اب بھی بھاری ہو رہا تھا، جانے میرا وجود کیوں تھکا تھکا سا تھا، میں خود کو کمزور سا محسوس کر رہی تھی، میرے بال بھی کھلے ہوئے تھے، حالانکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے بالوں کی کیچر لگائی ہوئی۔ میں کمرے میں اکیلی تھی اور شاید اب 12 بج رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ رات کو میرے فلیٹ پر وہی عربی شخص موجود تھا جو شاید اب جا چکا تھا۔ نہ جانے مجھ پر کیوں ایک عجیب سی بے چینی سوار تھی، جیسے کچھ غلط ہوا ہے، لیکن میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا۔ میں چکراتے سر کے ساتھ اٹھی، میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا، شاید مجھے بخار تھا اس لیے میرے جسم میں درد تھا، میں نے دوا کھا لی، مجھ پر پھر سے نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ شام کو وہ عربی پھر سے اس فلیٹ میں آ گیا، میں اس وقت تک نارمل ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا رات کو نیند تو سکون سے آئی تھی نا تمہیں؟ مجھے ان کا یہ سوال کچھ عجیب سا لگا، کہنے لگا اس کا ڈرنک کا یہی تو فائدہ ہے، انسان جتنا بھی تھکا ہوا ہو اسے پینے کے بعد سکون سا سو جاتا۔ وہی مشروب کی بوتل اس نے دوبارہ ٹیبل پر رکھ دی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں تو رات صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ میں نے یہ بات اس عربی سے پوچھی تو کہنے لگا تم بھول گئی ہو، شاید تم خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، ذہن پر زور ڈالو یاد آ جائے گا۔ جب اب یہ کھانے میں لایا ہوں تمہیں بھوک لگی، اس نے موضوع ہی بدل دیا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے اسے اپنی نوکری کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا بس 2 دن بعد تمہاری نوکری لگ جائے، پھر تم دیکھو کیسے تم دنوں میں ڈھیر سارے پیسے کماتے۔ اس کی بات پر میں خوش ہو گئی تھی۔ کھانے کے دوران اس شخص کی نظر مجھ پر ہی تھی، ان کے دیکھنے کا انداز بہت الگ تھا، پہلے کبھی اس نے مجھے یوں دیکھا نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا بال بہت حسین ہیں تمہارے، خوبصورت بھی بہت ہو۔ یہ بات سن کر میں کچھ گھبرا سی گئی تھی، پھر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بس یوں ہی کہہ رہا تھا تم گھبرانے لگی ہو۔ کھانے کے بعد وہ ڈرنک پھر سے مجھے اس عربی شخص نے دی، میں نے کہا مجھے یہ نہیں پینی، کہنے لگا یہ الگ فلیور ہے، اسے بس 2 گھونٹ پی کر بتاؤ، اگر تمہیں یہ پسند آ گئی تو میں تمہیں یہ لا دیا کروں۔ نہ جانے کیوں میرا لاکھ انکار پر بھی وہ میرے بالکل قریب بیٹھ کر مجھے مشروب پلانے پر بزی۔ اس بار تو اس نے حد ہی کر دی تھی، وہ مشروب مجھے زبردستی پلانے لگا، جیسے پیتے ہی میں ہوش کھونے لگی تھی، میری آنکھیں بند ہو چکی تھی اور میرا ذہن بھی مکمل غفلت میں جا چکا تھا۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے، ابھی وہ شخص کمرے میں موجود تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹی کہ میرے یوں ہٹنے پر اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور مسکرانے لگا، اور وہ
میرے ساتھ میرے ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا. میرے بال اور بکھرے حلیہ میری بربادی کی داستان سنا رہا تھا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ شخص میرے ساتھ یہ سب کر گزرے گا. اس کی گارنٹی تو میرے مالکن نے دی تھی، لیکن یہاں فی الحال میں اکیلی ہی. میں رونے لگی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے وہ مشروب کچھ زیادہ ہی پی لیا تھا. شاید اس میں نشہ تھا. رات کو اسے پیتے ہی مجھے بھی تمہاری طرح ہوش نہیں رہا، اس لیے سب کچھ ہو گیا. پھر نشے میں تم بھی میرا تقاضا کر رہی تھی. جو بھی ہوا اس میں تمہاری مرضی بھی شامل. مجھے لگا میں کسی اندھیری کھائی میں جا گری. جی سب کیا ہو گیا تھا؟ میں روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں. لیکن وہ کہنے لگا اب تمہیں یاد نہیں ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ وہ تو یوں بے فکر تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. وہ کہنے لگا دیکھو جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ. مجھے بھی ہوش نہیں تھا اور تمہیں. یہ بات شاید اس کے لیے بھولنا آسان تھی، لیکن مجھ سے گناہ ہوا تھا. میں کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ مجھے روتا بھی لگتا دیکھ کر باہر چلا گیا. 2 دن وہ نہ آیا. اس کی باتیں میرے کانوں کو اذیت میں مبتلا کر رہی تھی. اسے دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا اسے اپنے کیے پر افسوس ہو. میرا یہ حال تھا کہ جی چاہا خود کو ختم کر. اور جب 2 دن بعد واپس آیا تو میں بھی رو رہی تھی، بے تحاشا روئے جا رہی تھی. وہ کہنے لگا بس بھی کرو، تمہارے رونے سے سب کچھ ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. تم بھول جاؤ کہ ہمارے درمیان کچھ ہوا. کتنا آسان تھا ان کے لیے یہ سب کچھ کہنا. مجھے ان پر بے تحاشا غصہ آنے لگا. میں نے کہا مجھے کوئی نوکری نہیں کرنی، مجھے واپس بھیج. کہنے لگا میں نے بہت پیسہ خرچ کر کے تمہیں یہاں بلوایا ہے، اس لیے بھول جاؤ کہ تم واپس جا سکتی. میں اس وقت بری طرح سے اس کے رحم و کرم میں پھنس چکی تھی. ایک اجنبی شہر تھا جہاں میں کسی سے بھی واقف نہ تھی. اگر وہاں سے چلی بھی جاتی تو جاتی کہاں؟ وہ مجھے برباد کر چکا تھا اور اسے ذرا افسوس نہ تھا. میں سوچ چکی تھی کہ نوکری لگ جائے تو دوبارہ اس شکل نہ دکھاؤں گی. وہ کہنے لگا کل تیار رہنا، تمہیں کام پر چھوڑ دوں. میں اٹھ کر تیار ہوگی اور یہ سوچ چکی تھی کہ اگر اس نے میری رہائش کا انتظام نہ کیا تو میں خود کر رہا ہوں، لیکن اس کے فلیٹ میں واپس نہیں جاؤں. اس کے ساتھ جانا میری مجبوری. میں اس کے ساتھ چلی گئی. وہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، لیکن میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی تھی کہ وہاں تو صرف جوان مرد تھے. مجھے دیکھ کر تو جیسے ہی سب کی آنکھیں چمک سی گئیں. مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں بری طرح سے پھنس چکی ہوں. وہ عربی شخص مجھ سے میرا پاسپورٹ، موبائل، ہر چیز لے چکا تھا. وہ مجھے کمرے کی جانب لے گیا. وہاں 2-3 لڑکیاں میری عمر کی تھیں. انہیں دیکھ کر میں کچھ پرسکون ہوئی تھی کہ شکر ہے کوئی مجھ جیسی بھی ہے. وہ بھی سب کے سب خوبصورت اور حسین تھی. عربی کو دیکھ کر وہ ڈر کر سہم سی گئی. اس نے ان سے سخت لہجے سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کی بات سے اختلاف کیا تو وہ انہیں جان سے مار ڈالے. وہ شخص جھوٹ بول کر خوبصورت لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا تھا، انہیں نوکری کی لالچ دیتا تھا اور وہاں اس بنگلے میں ان سے غلط کام لیتا. وہ لڑکیاں بھی اپنی غربت اور مجبوری کے ہاتھوں اس شخص کی باتوں میں آ گئی تھی. وہ شخص عربی نہیں تھا، جان بوجھ کر اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا تھا. ہم لوگ شارٹ کٹ کی خاطر ایسے چال باز لوگوں کی ہتھے چڑھ جاتے اور پھر ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے. اس بنگلے میں مختلف مرد آتے اور اپنی مرضی کی لڑکی کو سودے بازی کرتے تھے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ کوئی گاہک ہم لڑکیوں کو اپنے ساتھ بھی لے جاتا اور اگلے روز وہیں چھوڑ جاتا. ایک بار مجھے ایک شخص اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے گیا. دیکھنے میں وہ پاکستانی لگ رہا تھا. میں پچھلے 6 ماہ سے کاروبار کر رہی تھی لیکن اس کام کی عادی نہیں ہو پائی. میں ہر بار اس گناہ کو کرتے ہوئے روتی تھی. سامنے والے کی منت سماجت کرتی تھی کہ پلیز مجھے اس گناہ سے دور رہنے دو. لیکن میرا ذرا سا احتجاج پر وہ لوگ زندگی پر اتر آتے، میرے ساتھ مار پیٹ کرتے. مجھے اپنے پیسے کمانے کے فیصلے پر جی بھر کے پچھتاوا ہونے لگا تھا، لیکن میرے پاس کوئی بھی رائے فرار نہ تھی. وہ شخص مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں کچھ سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی. وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا. میرے کان کی جانب دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے کان پر زخم کیسے ہو؟ میں نے اسے سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھا. میں نے تلخ لہجے سے کہا مجھے گناہ سے نفرت ہے، لیکن مجھے زبردستی میری مرضی کے خلاف بھیجا جاتا. اس لیے جب میں گناہ کرنے سے انکار کرتی ہوں تو مجھ پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، مجھے مارا جاتا ہے. میرے کان میں پہنی بالی کو کھینچا تھا اس لیے زخم ہوا. پہلی بار میں نے اپنے لیے اس شخص کی آنکھوں میں درد کی لہر دیکھی تھی. اس نے سب سے پہلے میرے کانوں سے بالی اتار کر مجھے ایک تکلیف سے آزاد کیا. پھر مجھے ٹھنڈے پانی کا گلاس دیا. کہنے لگا یہ سادہ پانی ہے، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے. یہ سن کر میں ایک تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی کہ ایسا کرو، مجھے کوئی نشہ پلا دو تاکہ مجھے گناہ سہنے کی اذیت بھول جائے. میری آنکھیں خود پر ہونے والے جبر کو سوچ کر چھلک پڑی تھی. اس شخص نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، مجھے اس کے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا. پھر وہ پوری رات میرے کمرے میں نہیں آیا. میں اس کا انتظار کر کے تھک کر سو چکی تھی. صبح جب میری آنکھ کھلی میرا کمرہ اب بھی خالی. مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ شخص میری دگنی قیمت ادا کر کے مجھے اپنے ساتھ لایا تھا تو پھر اس نے مجھے چھوا کیوں؟ غلط کاری کے اڈے پر آنے والے نوجوان اپنے پیسے ہم جیسی لڑکیوں سے پورے وصول کر کے ہی ہماری جان چھوڑتے. پھر یہ کیسا شخص تھا؟ میں اٹھ کر جب کمرے سے باہر نکلی تو وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا. اس کی آنکھیں ساری رات جاگنے کی نشاندہی کر رہی. پہلا شبہ مجھ سے یہی ہوا کہ شاید وہ پوری رات جاگ کر سگریٹ پیتا رہا. مجھے دیکھ کر اس نے سگریٹ بجھائی تھی. پھر یہ کہنے لگا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں واپس چھوڑا ہوں. میں تیار ہو گئی تھی
لیکن مجھے اس شخص پر حیرت تھی کہ واپس جانے سے پہلے اس نے مجھے چھوٹے سے ٹاپس دیے، کہنے لگا اسے پہن لو، میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ، تم پہنو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے وہ ٹاپس پہن لیے، مجھے وہ شخص بہت اچھا لگا تھا۔ 2 دن بعد وہ پھر میری دگنی قیمت دے کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ آج بھی وہ مجھے کمرے میں آرام کرنے کا مشورہ دے کر باہر نکل گئی۔ میں جتنا اس شخص پر حیران ہوتی کم تھا۔ میں بھی کچھ دیر بعد باہر آ گئی۔ وہ ایک تصویر ہاتھ میں پکڑے رو رہا۔ میں اس کے پاس گئی، مجھے دیکھ کر اس نے وہ تصویر رکھ لی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا میری بہن، وہ بھی ایسے ہی کسی شخص کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ پاکستان سے وہ شخص اسے بیوی بنا کر یہاں کر لایا تھا اور پھر اس سے مال کا کام لینے لگا۔ جب تک میں یہاں پہنچا وہ مر چکی تھی، اس انتظار میں کہ شاید اسے کوئی بچانے آ جائے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھر کہنے لگا مجھے دیر ہو گئی کہ کاش کہ میں پہلے پہنچ کر اسے بچا لیتا، لیکن اس سے تو بچا نہیں پایا، اس لیے سوچا لیا کہ اس جیسی بہت سی لڑکیوں کو ضرور بچاؤ۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگا میں جو ٹوپس تمہیں دیے تھے اس پر کیمرہ لگا ہوا، اس کے ذریعے ان لوگوں کی ساری رپورٹ مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ میرا ایک دوست ہے جو یہاں پولیس میں ہے، اس نے بھی میری مدد کی ہے۔ اب تک تو اس بنگلے پر پولیس کا چھاپا بھی پڑ چکا۔ تم سب آزاد ہو۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ خوشی کے مارے میں رو رہی تھی۔ اگلے روز مجھے میرا پاسپورٹ مل گیا۔ وہ شخص بھی واپس پاکستان جا رہا تھا۔ جہاز میں وہ شخص مجھ سے شادی کے لیے میری رضا پوچھنے لگا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، میرے ماضی سے واقف ہوتے ہوئے مجھے مانگ رہا تھا، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا۔ پاکستان پہنچ کر اپنے گھر جا کر اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب رو۔ کچھ دنوں بعد ہی میری شخص سے شادی ہو گئی تھی۔ آج کل کے دور میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ زیادہ پیسے کمانے کے لیے ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر قسمت کام نہ کرے تو ساری عمر ذلت اور بے عزتی ان کا مقدر بنے۔ تو پیارے دوستو، ہمیشہ کم مال اور کم پیسے میں گزارا کرنا سیکھو اور ہر حال میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرو۔ یہ تھی ہماری آج کی زبردست کہانی، ایک سبق اور احساسات کا خوبصورت سفر۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے اور خیالات کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔